اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیات کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ ابھی جو اپنے سامنے آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے کئی قول پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ کر آباد ہوئے اور جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا تو صحابہ کرام جہاد میں اتنے مصروف ہو گئے کہ کاروبار گھر بار کی طرف توجہ کما حقو نہ ہو سکی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو سکون اور راحت کا موقع میسر آیا، تب انصار مدینہ نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو اسلام غالب آ چکا ہے، اب سکون مل چکا ہے، اب ذرا کاروبار کی طرف اور گھر بار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام آپس میں بات کرتے رہے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، جو کچھ بھی تم کو اللہ نے دیا ہے تم اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنا مطلب یہ کہ خود حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا اس پر اللہ تبارک و تعالی عذاب کو مسلط فرما دیتا ہے۔ تو جہاد کو چھوڑنا در حقیقت اپنی ہلاکت اور باعث کو اپنے ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اسی وقت میں نے اپنا انداز زندگی بدل لیا اور طریقہ یہ رکھا کہ پوری زندگی اپنے آپ کو جہاد میں مصروف رکھنا ہے۔ چنانچہ اسی مصروفیت کے پیش نظر مقابلہ کرتے کرتے اس زمانے میں جو روم کی بادشاہت کا بول بالا تھا، چنانچہ قیصر روم کی بادشاہت چل رہی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھتے چلے گئے اور قسطنطنیہ کی دیوار پہ جو چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد مقابلہ کرتے رہے۔ یہی وجہ کہ آپ کی شہادت ہوئی اور قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے خود آرام فرما ہے، آج تک وہیں پر مزار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کو چھوڑنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ اور مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا، حضور نے فرمایا سب سے افضل کمائی مال غنیمت ہے اور اس کے بعد تجارت ہے۔ مال غنیمت جو کفار سے مقابلے میں مال مسلمانوں کو ہاتھ میں آتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ انصار مدینہ آپس میں جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یہ گفت و شنید کرنی شروع کر دی کہ ہم لوگوں نے حضور سے وعدہ کیا تھا، ہم لوگ ہر طریقے سے آپ کا سپورٹ کریں گے، لہٰذا اب اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے الگ الگ جگہ سے لوگ آنے لگے ہیں۔ مدینے کے باہر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہونے لگے، لہٰذا اب اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اب ہم کو اپنے کاروبار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، گھر بار کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا خرچ کرو یہ نہیں بتایا گیا، خالی اتنا بولا گیا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا خرچ کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ نے وقت دیا ہے تو وقت خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو اولاد خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جان ہے تو جان کی بازی لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے غزوات کے اندر اپنے جان کو بھی پیش کر دیا، اپنے مال کو بھی پیش کر دیا، اپنی اولاد کو بھی پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کچھ نہیں ہے خالی علم ہے تو علم بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت پڑو۔ اس کی تفسیر یوں کی جاتی ہے کہ ایک صحابی غزوے میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد بہت سارے کفار کو دیکھا اور دیکھ کر مارے جوش میں آئے اور ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، مقابلہ کرتے کرتے اکیلے شہید ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں انہوں نے ڈال دیا، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، اسی کو تو بہادری اور مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی ایمان کی وجہ سے اکیلے مقابلے کے لیے
ڈٹ گیا تو اس کو بہادری کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا جب ذکر فرمایا تو اس میں سے ایک گناہ یہ ہے یوم الزحف، مقابلے کے دن آدمی پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں ہلاکت سے مراد بغیر اسباب وغیرہ کے انتظام کیے آدمی میدان میں اترنا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں ہلاکت سے مراد جہاد کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جب آدمی جہاد کو چھوڑ دیتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کے لیے مسلط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنِينَ، اور اچھائیاں کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب خالی اچھائی بتائی گئی ہے، کون سی اچھائی؟ کھانے کی اچھائی، پینے کی اچھائی، پہننے کی اچھائی، سونے کی اچھائی، عبادت کی اچھائی، کردار کی اچھائی، گفتار کی اچھائی، یہاں ساری اچھائیاں مراد ہے۔ دین کے اندر جو اچھائی اللہ نے عطا فرمائی ہے، بیٹھنے کی اچھائی تو اس پر عمل ہو، اگر چلنے کی اچھائی تو اس پر بھی عمل ہو، غرض کی ہر اچھائی پہ بندہ جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنتوں کو جاری فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔